کیا بدگلے آسانی سے زندگی بسر کرو. میلا 4 دن کا کوئی ہنگامہ نہیں ہے, ادھر مت دیکھو ادھر مت دیکھو, جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, سب کی خیر سب کے بلا. یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے, جو ہمارا مخالف تھا اس پر بھی رحم فرما دے. ہم تو اتنی بات جانتے ہیں, واضح ہے. آپ یہ اندازہ لگا لو کہ آپ کے مخالف نے یہ آپ کو دعا کو بنا کے آپ اس پر بھی رحم کر دو, یہ تو بڑا پیغمبروں والا کام ہو گیا آپ کے ہاتھ سے کہ یا اللہ کافروں کو بھی معاف کر دے, میرے مخالفوں کو بھی معاف کر دے. یہ تو بڑی سنت دعا ہوگی. یا اللہ سب کو معاف کر دے, یہ بھی بڑی کمال ہوگی. یا اللہ حضور پاک کی ساری امت کو بخش دے, یہ تو ولیوں والا کام ہو گیا. یا اللہ پیسے عطا فرمائے ہیں تو خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما, اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. جو تو نے مہربانیاں کی ہیں تیری راہ میں ہم خرچ کریں, اس لیے یہ بہت آسان ہو جاتی بات. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں ہاں ہے, یہ اس کا جواب ہے, اور یہ اس کا جواب ہی یہی ہے. ایک آدمی جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا وہ مسلمان کہلایا, جو مسلمان کے گھر میں نہیں پیدا ہوا وہ اس کو تو یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہے. اس کا جواب ہی یہی ہے کہ دقت صرف اسی کو ہے جو ایک مزاج میں پیدا ہوا اور دوسرے مزاج کی سوچے. دقت اس کے لیے کہ ہم چونکہ اسلام میں پیدا ہوئے اور ہمیں دوسروں کے متعلق اسلام ہی اطلاع دیتا ہے کہ یہ کافر ہے, ان کے مطابق پتہ نہیں ہم کافر ہوں گے, لیکن اللہ کے مطابق جو ہے نا وہ کافر ہے. ہمارے اللہ کے مطابق, ان کا بھی کوئی اللہ ہوتا ہوگا, انہیں دو. یہی تو خوبی ہے سوال کی کہ آپ جس راستے سے جا رہے ہو آپ کا دین وہی ہے. دین کا معنی یہ ہے وہ راستہ جو تم اختیار کر رہے ہیں. ایک درویش کو ایک دفعہ خواب سی آئی ہے, مراقبہ ہوا, قدم میں چلتے چلتے بنارس میں کسی مندر میں چلا گیا. وہاں جا کے پھر میں نے مراقبہ کیا, لاڈ کرشنا کا مندر تھا. میں نے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ لاڈ کرشنا یا کرشن مہاراج حضور پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے. میں بڑا چونکا. حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم مجھے کہا تم صرف ایک راستے سے آ سکتے ہو, 2 راستے سے نہیں آ سکتے. بس اتنی سی کہانی, یہ ہمارے ہی ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ قوسلی شاہ کی بات رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ دیکھو کہ وہ جانے اور وہ جانے, تم جس راستے پہ طے کر رہے ہو تمہاری آخرت اس راستے میں ہے. آپ بات سمجھ, باقی شیطان کی پوجا کرنے والے بھی آ جائیں, ہونے دو. شیطان بذات خود ایک انسان ہے, یعنی کہ ایک فرد ہے, ایک واقعہ ہے. اب شیطان کہتا ہے چلو جی میں نے تو گمراہ کیا لوگوں کو, تو مجھے کس نے گمراہ کیا جبکہ میرے سے پہلے شیطان کو نہیں. یہ سارے سوالات ہیں, ان کے جواب کے لیے پہلے اپنے دین کو پختہ کر لو, اپنے دین سے جواب لو کہ جو اس دین میں پیدا نہیں ہوا اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر. کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے. اگر آپ اس کے علاوہ سوچنے آزادوں کو سوچو تو پہلے آپ دین کو چھوڑ کے سوچو تھوڑی دیر کے لیے, پھر آزادی سے بات سمجھ جائے گی کہ وہ کافر تو کافر. آپ اس کے وکیل بن جاؤ, اور وکیل جو ہے نا وہ ملزم کو بھی میں ہی کہے گا نا, پھر آپ اس کے ساتھ ہو گئے کہ دیکھو یہ ہم دین میں اسلام میں نہیں پیدا ہوئے, ہمارا قصور کیا ہے. پھر یہ سوال یوں ہوگا کہ اگر 3 بچے ہیں, ایک بچہ جو ہے وہ دیر تک رہا, ایک بچہ جلدی مر گیا, ایک بچہ درمیانی عمر کا رہ گیا, ایسا سوال ہے نا. اس نے پوچھا کہ بھئی اگر مرنے والا چھوٹی عمر کے جو بچہ مر گیا اس کا کیا فائدہ, پیدا کیوں کیا پھر مار گیا, یہ ایسی جلدی مار دیا گیا کہ بڑا گناہ کرتا بچ گیا, گناہ سے بچ گیا. تو جو بڑی عمر کو گناہ گار تھا اس نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں جلدی مار دیا پھر تو نے, میں گناہ سے بچ جاتا. اب یہ ایک خوبی کی بات ہے کہ ماننے والے جو ہے نا ان کے لیے سب زندگی ایمان کا حصہ ہے, نہ ماننے والے کے لیے سارا کفر ہے.
کفر آپ کے ایمان کی پہچان ہے، اس کا آپ کا کفر نہیں ہے. یہ آپ بات سمجھے. شیطان آپ شیطان نہیں ہے، تمہارا شیطان ہے. وہ تو ایک راہ ہے، راستہ ہے، جو اس راہ پر چلے گا گمراہ کرائے گا. ذات خود وہ گمراہ ہے کہ نہیں ہے یہ الگ کہانی ہے. شیطان تو راستہ ہے، شر کا راستہ ہے، وہ راہی تو نہیں ہے نا. اب بات نہیں، راہی تو وہ ہے جو راستہ طے کرنے کے بعد ہو، تو راستہ پہلے ہی اس کا نام سے منسوب ہے شیطان. اس لیے اس کا کیا رکھنا چاہیے کہ آپ کے دین کے حوالے سے قادر مطلق نے آپ کو یہ دین عطا فرمایا. جن کا یہ دین نہیں ہے ان کی طرف سے یوں نہ سوچا کرو. رعایتاً اللہ تعالیٰ شیطان کو معاف کر دیتا تو اس کو کہا جاتا کہ تو معاف کرا کے کیا لے گا؟ جب تجھ سے پہلے کسی نے نہیں اس کی سفارش کی تو کچھ سفارش کرتا ہے؟ رہنے دو، یہ اپنی ہستی سے بڑی بات ہے، رہنے دو. اب یہ دیکھو کہ دعا کرو بھائی ہمیں ہماری بخشش ہو جائے. باقی اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے، وہ خود دیکھے کہ دنیا میں نے پہلے کہا کہ شر کیوں ہے، خیر کیوں ہے، کافر بھی رہے گا، مومن بھی رہے گا، ہندو بھی رہے گا، رونقیں بھی رہے گی. اللہ کو پیدا اللہ نے کیا دنیا اور اللہ کو مانتی نہیں ہے. آج بھی اس دنیا کے اندر غالباً 3/4 آبادی اللہ کو نہیں مانتی. آپ ماننے والے ہو تو اپنے ایمان کو پختہ رکھو یا چھوڑ دو، بتانا کسی کو نہیں. چھوڑ دو گے تو پھر بھی آسانی ہو جائے گی، کیا تھا کہ نہیں تھا، لیکن آپ چھوڑ نہیں سکو گے، یہ یاد رکھو. اس لیے آپ اپنے ایمان کو پختہ رکھو، اور پختہ رکھنے کا دیا کیا، اس کی رحمت پر یقین رکھو. اور باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. اسے کافر کہتے ہیں جو آپ کے ایمان پر نہ ہو، کافر کہلاتا ہے. کافر کے اندر جا کے دیکھو گے تو حقیقت کچھ اور ہوگی. کیسے اندر جا سکتے اس کے اندر؟ ایمان چھوڑ کے. آپ ایمان چھوڑ کے آپ جانتے نکل جائے، ورنہ ایمان چھوڑ کے آپ دیکھو 2 دن تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ کافر کیا ہوتا ہے. کافر نہ شدی لذت ایمان سے شناسی. کافر بننا پڑتا ہے ایمان کی شناخت کے لیے، لیکن آپ نے بننا شاید واپسی نہ ہو. کافر کو اس کے حال پہ چھوڑو، مومن کو. ورنہ کہنے والے کہتے ہیں کہ خود ہی صنم ہے، خود ہی صنم پرست ہے، خود ہی صنم قدا ہے، خود ہی نسبیتیں ہیں. اب یہ کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ ہے، ساری کائنات کو برابر کا سلوک کرتا ہے، اور اللہ کے فرشتے ایک ذات پر درود بھیجتے آ رہے ہیں. بڑی تخصیص کی بات ہے نا، کہ ہے یہی ہے، اس حد تک تو ہے نا. تو خالی پیغمبر کا ہو جانا، سماج میں سے چن لینا، یہ ایک بڑی بات ہے. ایک آدمی کو پیغمبر بنا لینا بڑی بات ہے. پھر سب پیغمبروں کو ایک پیغمبر کی اطاعت کرانا بڑی بات ہے. پھر اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ایک پیغمبر پر. اور بھی کام اللہ کو ہونے چاہیے، نہیں ہم حال درود بھیجتے جا رہے ہیں. یہ ایک خاص بات ہے. یہ بات غور سے اور خاص فضل سے سمجھ آتی، ورنہ سمجھ نہیں آتی. یہ سوال نہیں ہے، یہ بس دعا ہی ہے. آپ بھی دعا کیا کرو. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں ماں باپ کا ادب ضروری ہے، تو ماں باپ بیوقوف ہوں تو پھر تھوڑے ظالم ہوں تو پھر میرا کہنے نہ مانے. پھر آپ تو کہتے ہیں ماں باپ کہنا مانو، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کہنا مانو. بیچارے پرانے زمانے کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے نہیں، ہم نے زیادہ بھی پڑھ لیا. اب ماں باپ کیا پرانے زمانے کی باتیں، ہم ان کی بات مانتے جائیں. لیکن وہ کہتے ہیں مان لو. کیا کہتے ہیں؟ تم ہی مانو، کیونکہ وہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، پھر تم مانو. یہ فیصلہ یوں چلا رہا ہے. جو پہلے آئے ہیں ماں باپ، ان کا کہنا اولاد ہی مانے گی. ہر چند کی اولاد کو ماڈرن روشنی ہوگی، کیونکہ ایک خاص نسبت ہے. اب ماں باپ کی غلط چیز بھی دعا کے ساتھ آپ کے کام آ جائے اور بہتر ہے. آج کل خیر ماں باپ بھی کوآپریٹو ہیں بڑے. اولاد کو کہتے ہیں جی بڑی ادب سے کہتے ہیں جی بیٹے جی آپ کا فیصلہ بڑا مقدم ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے جو آپ فرماؤ. بچوں سے کہتے ہیں ماں باپ بیٹے جی جو آپ فرماؤ وہی کریں گے. تو بیٹے خوش ہوتے ہیں کہ چلو ماں باپ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں اولاد گستاخ کب ہوتی ہے؟ جب ماں باپ مؤدب ہو جائے اولاد کے سامنے. اولاد گستاخ اس وقت شروع ہونا جب ماں باپ ہی کہنا ماننے لگ جائے تو اولاد پر انکار ہو جائے گی. بہرحال ایک واقعہ ہے کہ ماں باپ کا ادب اپنی جگہ پر نتیجہ دیتا ہے. ہر چل کے آپ کو نہیں پہنچتا. کتنی مطلب ماڈرن ورلڈ ہے، اولاد نہیں مانتی کرنا برابر کیا مانتی. بہرحال یہ ادب کے درجے ہیں. اس لیے جو کافر جس کو پیدا کیا گیا اس بیچارے کا قصور ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ مسلمان ہونے کی چیز سے جواب رکھتے ہو اس کا.